بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج 2 مارچ بروز ہفتہ ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو ایک بڑا فیصلہ کیا گیا اور ایک بڑا سرپرائز دیا گیا، پی ڈی ایم کو پی ڈی ایم کے سامنے، پی ڈی ایم 1 کو پی ڈی ایم 2 کے سامنے کھڑا کر دیا ہے، اور اب پہلے محمود خان اچکزئی پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار بن کے، اور پھر ان کی فضل الرحمان سے ملاقات، اور پھر جو حکومت میں اتحادی ہیں جو شہباز شریف کو ووٹ تو دیں گے لیکن آصف زرداری کو ووٹ نہیں دیں گے، اور بہت بڑا دھچکا یہ ہے آصف زرداری کے لیے اور ان کی صدارت کے لیے۔ اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہمیشہ ظاہری طور پر جمہوریت کی بات کرتے ہیں اور ان کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ وہ بڑے جمہوریت پسند ہیں، اب سینیٹر بہرام مند خان تنگی کی جانب سے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر ہیں، انہوں نے قرارداد، یہ وہ ہیں جنہوں نے پہلے قرارداد انتخابات کے التوا کی دی تھی، اب انہوں نے یہ نئی قرارداد آج جمع کروائی ہے جس پر 4 مارچ کو بحث ہوگی، اور وہ ہے سوشل میڈیا بند کرنے کی۔ آپ جانتے ہیں پاکستان میں جو ایکس کی سروسز ہیں ٹویٹر کی، وہ بند ہیں پچھلے 12-13 دنوں سے، اور کوئی بھی اس کے اوپر ایکشن لینے کو تیار نہیں ہے، یا کوئی بھی اس کے اوپر، کیونکہ وہ ایک بڑا سورس آف انفارمیشن ہے، اور وہ فریڈم آف ایکسپریشن بھی اور فریڈم آف انفارمیشن بھی 2 آرٹیکل ہیں جو کور کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے ملک میں 45 سال 40 سال پرانے کیسز پر تو لارجر بینچ بیٹھے ہیں، لیکن ان معاملات کے اوپر کوئی ابھی تک ہمیں کوئی پیش رفت سامنے نہیں آئی۔ آج انہوں نے ایک سینٹ میں پاکستان پیپلز پارٹی جو جمہوریت کی بات کرتی ہے اور رول آف لاء کی بات کرتی ہے، حتیٰ کہ اگر ان کی سندھ کی کارکردگی کو کوئی دیکھتا ہے اور اس کے باوجود بھی کسی کو لگتا ہے اور ان کے نعروں یا لاروں میں آ جاتے ہیں تو یہ ان کی خام خیالی ہو سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھلے ان کی جانب سے یہ نعرہ لگایا جاتا ہے یا وہ اپنے منشور کا حصہ اس کو بنائے پھرتے ہیں، ان کی جانب سے سوشل میڈیا پر پابندی کے یہ جمع کروائی گئی ہے قرارداد۔ کہتے ہیں جی، cognizant of the fact that social media platforms are adversely affecting the young generation in the country، کہ جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہیں انہوں نے جو نوجوان ہیں، نوجوان نسل کو تباہ کر دیا، اس کو بہت متاثر کر دیا ہے۔ پہلے جیسے سوشل میڈیا نہیں ہوتا تھا تو نوجوانوں کے اخلاق اور نوجوانوں کی ترقی ان بابوں نے کو آسمان تک پہنچا دی تھی، کہ اب سوشل میڈیا نے وہ ترقی روک دی ہے اور اب ان کو خراب کر دی ہے، کہ جی متاثر ہو رہی ہے۔ دوسرا، acknowledging the fact that these platforms are being used for promotion of norms against our religion and culture، کہ جی سوشل میڈیا پر جو پروموشن ہو رہی ہے وہ ہمارے اخلاق کے خلاف ہے، وہ ہمارے کلچر کے خلاف ہے، ہمارے مذہب کے خلاف ہے۔ creating hatred amongst the people، عوام میں نفرت پیدا کی جا رہی ہے on the grounds of language and religion، زبان اور مذہب کی بنیاد پر نفرت پیدا کی جا رہی ہے۔ اس وجہ سے تمام کے تمام سوشل میڈیا جو پلیٹ فارمز ہیں، وہ یوٹیوب ہے، وہ فیس بک ہے، وہ انسٹاگرام ہے، وہ ٹویٹر ہے، وہ جو بھی پلیٹ فارم ہے سارے کے سارے بند کر دینے چاہیے۔ nothing will concern on the use of such platforms against the interest of our country through negative and malicious propaganda against the armed forces of Pakistan، کہ جو ہمارے ادارے ہیں ان کے خلاف جو جھوٹا پروپیگنڈا ہے، نیگیٹو پروپیگنڈا ہے، اس کو پروموٹ کر کے اور ریاست پاکستان کے امن کو اور سلامتی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے سوشل میڈیا کو یوز کر کے۔ Observing that such platforms are being used by vested interests for spreading fake news about various issues and try to create any and promote fake leadership in the country to hoodwink the young generation، نوجوان نسل کو گمراہ کیا جا رہا ہے، ان کو غلط خبریں دی جاتی ہیں اور ان کو غلط لوگوں کو لیڈر کے طور پر ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، فیک لوگوں کو ان کے سامنے لیڈر بنا کے پیش کیا جاتا ہے۔ لیڈر تو بھٹو تھا جو 40 سال پہلے جن کو پھانسی پہ چڑھا دیا تھا جمہوریت کے لیے، تو لیڈر تو وہی تھے۔ اس کے بعد اب یہ جو ینگ ہے نا سوشل میڈیا، جس کے بارے میں کہا ہے احسن اقبال نے بھی کہ یہ اسمبلی ہے، کوئی پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا نہیں ہے، تو وہ ان کو سوشل میڈیا پہ ہمیشہ وہ اعتراض کرتے رہتے ہیں، اور ان کی جانب سے باقاعدہ طور پر جو پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، اور حتیٰ کہ ہمارے ملک کے جو نگران وزیر اعظم ہو یا نگران وزیر اطلاعات ہو یا باقی وزراء ہوں یا وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں، تو وہ وی پی این استعمال کر کے جو استعمال کر رہے ہیں ٹویٹر کو۔ کہتے ہیں جی کہ اس نے فیک لیڈرشپ کو پروموٹ کیا ہے۔ دی سینٹ آف پاکستان دیئر فور ریکمینڈس ٹو دا گورنمنٹ ٹو پٹ اے بین آن فیس بک، کہ جی اس وجہ سے قرارداد منظور کی جائے کہ سینٹ آف پاکستان حکومت پاکستان کو یہ ریکمنڈیشن دے کہ وہ بین کر دیں فیس بک کو، ٹک ٹاک کو، انسٹاگرام کو، ٹویٹر ایکس کو اینڈ یوٹیوب، ان آرڈر ٹو سیو دی ینگ جنریشن فرام دیئر نیگیٹو اینڈ ڈیویسٹنگ افیکٹس،
کہ جی نوجوان نسل کو بچایا جائے، ہر صورت نوجوان نسل کو اس کی تباہیوں سے بچایا جائے۔ اب ہماری جو پسند ناپسند یا ہمارا فائدہ نقصان کا فیصلہ وہ بابے کریں گے، اور بابے کہہ رہے ہیں کہ جی نوجوان نسل خراب ہو رہی ہے اور اس وجہ سے نوجوان نسل کو آپ بند کر دیں، چونکہ ہم بڑے ہیں، ہم بہت بہتر سمجھتے ہیں اور ان کو پتہ کچھ نہیں ہے، یہ نقصان ہو رہا ہے تو اس نقصان کو ہر صورت روکنے کے لیے بند کر دی جائے۔ یہ قرارداد پیش کی گئی ہے اور اس کو ایجنڈا میں شامل کر لیا گیا ہے 4 مارچ کے ایجنڈا میں۔ دوسری طرف بڑی دلچسپ صورتحال تب ہوئی جب سینٹ کا اجلاس تھا، اور اس سینٹ کے اجلاس میں 2 MPs پاکستان پیپلز پارٹی کے جو سندھ سے MPs بنے تھے وہ بھی وہاں موجود تھے سینٹ کے اجلاس میں MPs۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ان 2 MPs کے جو 14 مارچ کو 6 سینٹ کی سیٹوں پر ضمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے، اس میں 2 وہ بھی سیٹیں ہیں، اس کے باوجود وہ سینٹ کے اجلاس میں پہنچ گئے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 9 مارچ کو صدارتی انتخابات کے شیڈول کا اعلان کیا ہے، جس کے بعد 14 مارچ کو سینٹ کی 6 نشستوں پر پولنگ ہوگی، تاہم پارلیمنٹ کا ایوان بالا الجھن کا شکار ہے۔ سینٹ کی 6 نشستیں ایوان بالا کی اراکین کے قومی اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر منتخب ہونے کے بعد خالی ہوئیں۔ آئین کا آرٹیکل 223 واضح طور پر دوہری رکنیت پر پابندی عائد کرتا ہے۔ آرٹیکل کی ذیلی دفعہ 4 کے تحت اگر پارلیمنٹ کے دونوں ایوان یا صوبائی اسمبلی کا کوئی رکن دوسری نشست کے لیے امیدوار بنتا ہے جس سے وہ اپنی پہلی نشست کے ساتھ برقرار نہیں رکھ سکتا، تو دوسری نشست پر اس کے منتخب ہوتے ہی اس کی پہلی نشست خالی سمجھی جاتی ہے۔ لیکن گزشتہ روز آئینی شک کی واضح خلاف ورزی کرتے ہوئے سینٹ کے اجلاس میں 2 اجنبیوں نے شرکت کی۔ اس میں ایک پاکستان پیپلز پارٹی کے نثار کھوڑو تھے اور دوسرے جام مہتاب ڈہر شامل تھے، جو پہلے ہی سندھ اسمبلی کے رکن منتخب ہو چکے ہیں۔ ان دونوں کے نام ان 6 سینیٹرز کی فہرست میں شامل ہیں جن کی نشستیں خالی کنسیڈر کی گئی ہیں اور ان پر ضمنی الیکشن 14 مارچ کو ہونے جا رہا ہے۔ اس کے باوجود یہ دونوں سینیٹرز سینٹ کے اجلاس میں پہنچے بیٹھے ہیں۔ اس فہرست میں یوسف رضا گیلانی ہیں، مولانا عبدالغفور حیدری ہیں، بلوچستان اسمبلی کی جو سرفراز بگٹی ہیں، شہزاد احمد عمر ہیں، اور 2 یہ سندھ اسمبلی کے ہیں، نثار کھوڑو اور ان کے ساتھ جو دوسرے ہیں۔ ان کے استعفے منظور ہو چکے ہیں۔ استعفے منظور ہونے کے بعد ضمنی الیکشن اناؤنس ہو چکا ہے اور الیکشن کے پول کی ڈیٹ بھی اناؤنس کر دی گئی۔ اس کے باوجود وہ سینٹ کے اجلاس میں بطور ممبر وہاں پر بیٹھے، جس کے بعد پھر یہ سارا معاملہ ہے۔ اب ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی وہ بلوچستان سے صوبائی اسمبلی کے ممبر بنے ہیں، اس کے باوجود ان کا عہدہ کیوں خالی قرار نہیں دیا گیا؟ اس وقت تک بھی وہ چیئرمین سینٹ کے عہدے پر بیٹھے ہیں، جو قانون کی واضح ایک قانون کی خلاف ورزی ہے۔ میاں رضا ربانی نے جب یہ ان سے سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ جب آئین کے آرٹیکل 223 پر تبصرے کے لیے رابطہ، تو ان کا کہنا تھا قانون بہت واضح ہے، کسی رکن اسمبلی کی نشست کسی دوسری اسمبلی میں منتخب ہونے کے بعد خود بخود خالی ہو جاتی ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے گزشتہ روز جاری کردہ باضابطہ شیڈول کے مطابق صدر کے عہدے کے لیے انتخابات 9 مارچ کو ہوں گے، جس کے لیے کاغذات آج جمع ہو گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ جو کنفیوژن ہے یہ ابھی تک برقرار ہے اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، حتیٰ کہ ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے کہ آپ کس طریقے سے ان عہدوں پر بیٹھ سکتے ہیں۔ دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی کے وزیر اعلیٰ بلوچستان بھی منتخب ہو گئے ہیں۔ اب اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی 2 صوبوں میں حکومت بن گئی ہے۔ سرفراز بگٹی 41 ووٹ لے کر بلا مقابلہ وزیر اعلیٰ بلوچستان منتخب ہو گئے۔ انہوں نے عہدے کا حلف بھی اٹھا لیا ہے۔ اسپیکر عبدالخالق اچکزئی کی زیر صدارت 40 منٹ کی تاخیر سے اجلاس شروع ہوا اور اس میں وزیر اعلیٰ کے لیے کوئی اور امیدوار نہیں تھا۔ پیپلز پارٹی کے نامزد امیدوار سرفراز بگٹی نے 65 کے ایوان میں سے 41 ارکان کا اعتماد لیا۔ جمعیت علماء اسلام کے 12 ارکان اسمبلی نے بائیکاٹ کیا۔ نیشنل پارٹی کے ڈاکٹر عبد المالک بلوچ سمیت 4 ارکان نے اجلاس میں شرکت کے باوجود رائے شماری میں حصہ نہیں لیا۔ پیپلز پارٹی کے 17، مسلم لیگ نون کے 14، بلوچستان عوامی پارٹی کے 4، عوامی نیشنل پارٹی کے 3، حق دو تحریک اور جماعت اسلامی کے 1 جبکہ 1 آزاد رکن مولوی نور اللہ نے حق میں ووٹ دیا۔ اسپیکر نے اپنا ووٹ استعمال نہیں کیا۔ جماعت اسلامی نے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار کے حق میں ووٹ دیا ہے۔ یہ بات بھی آپ ذہن نشین رکھیں۔ جبکہ دوسری جانب آج محمود اچکزئی کی ملاقات ہوئی ہے فضل الرحمان کے ساتھ، اور صدارتی انتخابات کی چونکہ گہما گہمی ہے اور صدر کیا وہ امیدوار ہیں سنی اتحاد کونسل اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، انہوں نے باقاعدہ طور پر مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کر کے ان سے ووٹ مانگ لیا ہے۔
مولانا فضل الرحمان چونکہ ان کا ایک بڑا قریبی تعلق ہے محمود خان اچکزئی کا اور مولانا فضل الرحمان کا، فضل الرحمان خود بڑے مایوس ہیں، نواز شریف سے ملاقات کے باوجود وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پائے، انہوں نے اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب میں بھی بائیکاٹ کیا تھا، اور اب ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ وہ صدر کے انتخاب میں بھی بائیکاٹ کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان نے ان کو بتایا ہے کہ ہم نے چونکہ بائیکاٹ کا اعلان کیا ہوا تھا، اب چونکہ آپ آ گئے ہیں ہمارے پاس محمود خان اچکزئی، تو مجھے تھوڑا ٹائم دیں، میں اپنی میٹنگ کر لوں اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنی جماعت کے ساتھ، اور اس میٹنگ کے بعد پھر ہم فیصلہ کر لیتے ہیں اور ہم آپ کو آگاہ کر دیں گے۔ محمود اچکزئی نے مولانا فضل الرحمان سے صدر مملکت کے لیے ووٹ مانگ لیا اور کہا کہ ہمارا پرانا تعلق ہے اور ہم نے ایک ساتھ تحریک میں وقت گزارا ہے، امید ہے آپ ہمیں سپورٹ کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان نے جواب دیا کہ ہماری جماعت نے فیصلہ کیا کہ کسی بھی انتخابی عمل کا حصہ نہیں بنیں گے، پارٹی قیادت سے مشورہ کر کے آپ کو آگاہ کریں گے اور ہم آپ کو مثبت جواب دیں گے، اور مجھے لگتا ہے کہ پہلے پاکستان تحریک انصاف کی بھی ملاقاتیں جاری ہیں۔ فضل الرحمان یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور جہاں اتنی سیٹیں تقسیم ہو رہی تھیں 8-10 ان کو بھی مل سکتی تھی لیکن نہیں دی گئی، تو وہ اس وجہ سے کافی ڈسٹرب بھی ہیں، اور وہ انہوں نے پول کھولنا بھی شروع کیے ہوئے ہیں پی ڈی ایم کے بھی۔ تو اب محمود خان اچکزئی کے جانے کے بعد مجھے یہ لگتا ہے کہ فضل الرحمان محمود اچکزئی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے اور ان کو ووٹ دیں گے۔ اب اصل مسئلہ بن گیا ہے آصف زرداری کے لیے، وہ ہے متحدہ قومی موومنٹ، جن کی باقاعدہ طور پر 2 ویڈیوز لیک ہوئی ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے ان کے بغیر بھی ہم حکومت بنا لیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے 100 ہمارا 50-60 ہوگا نا، پیپلز پارٹی نون لیگ کا 50-60% جعلی ہوگا، ان کا 100% جعلی مینڈیٹ ہے، تو ہمیں ان سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا معاہدہ ہوا ہے، وزیر اعظم کے لیے، اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کے لیے، صدر کے لیے ان کا ابھی تک کسی سے نہیں ہوا۔ اب ان کے اگر 18-19 نیشنل اسمبلی کی ہیں تو اسی طرح ان کی صوبائی اسمبلی کی بھی نشستیں ہیں، اور دونوں گنتی ہونی ہے صدر کے لیے۔ تو متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے جب ان سے پوچھا گیا صدارتی انتخاب کے لیے تو انہوں نے کہا کہ ہمارا بھی فیصلہ نہیں ہوا کہ ہم کس کو ووٹ دیں گے۔ ذرائع ایم کیو ایم کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کا ایم کیو ایم قیادت سے رابطہ ہے، اور لیکن پیپلز پارٹی کے رابطے اور ووٹ کے لیے درخواست ہمیں آ چکی ہے، ابھی ہماری مشاورت نہیں ہوئی۔ ان کا کہنا ہے کہ محمود اچکزئی نے بھی ہم سے رابطہ کیا ہے اور ہم نے ان کو بھی ابھی انتظار کا کہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا کہ ہم ان لوگوں کا ساتھ کیسے دیں جو ہمیں کہتے ہیں کہ ان کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اور صدارتی انتخاب میں ووٹ دینے پر تاحال کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکا، جو پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ایک تشویشناک صورتحال ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے پریشانی شروع ہو گئی ہے کہ یا تو ان کو بھاری حصہ دینا پڑے گا سندھ میں بھی اور وفاق میں بھی ایم کیو ایم کو، اور چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ سندھ میں وہ کسی کو کچھ نہ دے، اور اس وجہ سے وہ سندھ میں نہیں دینا چاہتے، اور وفاق میں وہ کہتے ہیں جی کہ شہباز شریف کی جگہ ہے، شہباز شریف جو دے دیں۔ تو اب ان کے معاملات ان کو بڑے تگڑے طریقے سے منانا پڑے گا، تب جا کے ایم کیو ایم ان کی بات مانے گی۔ محمود خان اچکزئی بھی منانے کی کوشش کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔